موضوع آج کی اس مجلس کے اندر بہت دلچسپ مجلسیں نکل رہی، لیکن کیونکہ مجھے تو خشک موضوع پہ رہنا، وہ ساری دلچسپ مجلسیں چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ جب اسرافیل یہ پیغام دے کر واپس چلے تو اب آہستہ آہستہ جبرائیل کی حالت بہتر اور پرانی حالت پہ آئی۔ پیغمبر نے کہا کہ اے جبرائیل، تمہارے جیسے معصوم فرشتے کی یہ حالت کیوں؟ کہا اللہ کے رسول، ہم سارے ملائکہ کو پتا کہ اسرافیل اپنی جگہ سے صرف اس دن حرکت کرے گا جس دن اسے قیامت کا سور پھونکنا۔ آج جب میں نے اسرافیل کو چلتے دیکھا تو میں ڈرا کہ شاید روز قیامت آ گیا، اور روز قیامت کے تصور سے معصوم فرشتہ کانپنے لگا اور اس کے ماتھے میں پسینہ آ گیا۔ اور روایتوں کا سلسلہ قیامت کے بارے میں پڑھوں تو ایک مجلس کیا ہے، کشرہ بھی ناکافی، بلکہ بقول کچھ لوگوں کے پڑھتا ہی میں کیا ہوں اس کے علاوہ۔ لیکن ایک طرف قیامت سے ہمیں اتنا ڈرایا گیا ہے کہ یہ کہا کہ ہر انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ 70 پیاسے اونٹ پی لے تو ان کی پیاس بجھ جائے گی، پسینہ ختم نہیں ہوگا۔ مگر دوسری جانب ایک بات کہی گئی کہ جب حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا تو وہاں کا ماحول خوف زدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ ڈرا دھمکا کر پریشر ڈال کر عذاب دکھا کے حساب نہیں لیا جائے گا۔ یعنی وہاں کا ماحول پاکستانی پولیس کے تھانوں کی طرح کا نہیں ہوگا کہ مجرم کو اقرار ہی کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ اتنا پرسکون ماحول۔ ابھی آپ نے قیامت کے میدان کی حالت سنی کہ جبرائیل کہاں اٹھے، اور ویسے بھی آپ سنتے ہیں کہ سورج سوا لہجے پہ اور اتنی سخت گرمی، اور لیکن جہاں حساب کتاب اللہ اتنی نرمی سے اتنا موقع دے کر گناہگار کو اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالنے کا موقع دے کر حساب لے گا کہ آپ ذرا سوچئے کہ جو اکثر آپ سنتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے اس خوف کے ماحول کہ جی انسان وہاں جا کے اپنا نامہ اعمال دیکھ کر مکر جائے؟ یہ غلط ہے۔ غلط کا مطلب کیا؟ یہ کس نے لکھا؟ یہ معصوم فرشتوں نے لکھا۔ کہے گا میں نہیں مانتا ہوں۔ یہاں سننا آسان ہے، لیکن قیامت کے اس ماحول میں جہاں خدا کی بادشاہت ہے اور وہاں پہ اتنی سختی، اس میں یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا فرشتوں کے لکھے، یہ آسان نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بڑے ڈھیٹ قسم کے مجرم کا ہے فرعون و نمرود جیسے، نہیں، ہمارا نام بھی۔ اب یہ جملہ کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں کا ماحول ایسا ہوگا کہ آدمی میں یہ حوصلہ آئے گا کہ انکار کر، اور پھر بھی خدا نہیں کہے گا تم جھوٹ بول رہے میرے فرشتوں پہ تہمت لگا رہے، نہیں، تم نے مجرم کو قائل کرنا، اسے خود اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے کہ میں نے گناہ کیا، چنانچہ جب اس نے نامہ اعمال ماننے سے انکار کر دیا عذاب نہیں آئے، کوڑے نہیں پڑے اس کو، اس سے یہ نہیں کہا گیا فرشتوں پہ تہمت لگا رہے۔ اچھا نہیں مانتے، اب آخری چیز، نامہ اعمال بھی بعد میں لایا جائے گا۔ پہلے تو اس سے پوچھا جائے گا کیسی زندگی گزاری، کہے گا خدا بندہ مجھ سے زیادہ نیک تیرا کوئی بندہ ہی نہیں تھا ہوئے زمین پر۔ پھر نامہ اعمال لایا جائے گا، اس میں تو یہ لکھا، کہا یہ دشمنوں نے لکھ دیا، حاسدوں نے لکھ دیا، فرشتوں نے غلط لکھ دی، میں نہیں مانتا۔ دیکھیے سب موقع مل رہا ہے، پھر جا کے وہ وقت آئے گا کہ تشہد ارجلو، خود انسان کا ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، زبان بولے گی کہ خدا بندہ یہ جھوٹ کہہ رہا، ہماری مدد سے اس نے تیری مخالفت کی اور تیرا قانون توڑا اور گناہ کیا۔ خود جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگیں گے، یہی ہمارا ہاتھ، یہی ہمارا پاؤں، یہی ہمارے کان، یہی ہماری زبان، یہی ہمارا پیٹ ہمارے خلاف گواہی دے۔ ہم کہیں گے ہم نے تو کبھی گانا سنا ہی نہیں، سوائے تلاوت قرآن اور نوحے اور ماتم کے ہمارے کان میں کوئی آواز ہی نہیں جاتی۔ ہم تو اتنا تقویٰ اختیار کرتے تھے کہ بیوی بچوں کی آواز بھی نہیں سنتے، ہمارا کان کہے گا جھوٹ بول رہا، زبان ہم کہیں گے کبھی نہ جھوٹ نکلا، نہ غیبت نکلی، نہ کسی کی توہین ہوئی، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کے خلاف کچھ کہا، وہ زبان کہے گی یہ جھوٹ بول رہا، تب جا کے مجرم کو اقرار کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے پورے میدان قیامت پہ ایسا ڈرانے والا ماحول کہ اگر حساب کتاب اس ماحول میں ہو تو بہت سارے نیک لوگ بھی گھبرا کے گئے خدا بندہ ہم نے ساری دنیا کی گناہ کیے، نہیں، ایسا آرام دہ ماحول ہوگا کہ گناہگار کو بھی حوصلہ ملے گا۔ ایسی حالت جب گناہ ثابت ہو گئے، گناہ ثابت ہو گیا کہ اس نے گناہ کیا، کیسے ثابت ہو؟ اتنے جھوٹ بولنے کے بعد پہلے ہم نے صاف منع کر دیا گناہ، پھر نامہ اعمال آیا، ہم نے فرشتوں پہ الزام لگا دیا، پھر ہمارے ہاتھ پاؤں بولے اب تو کہنے کو کچھ نہ رہا، پھر بھی خدا نے سزا نہیں دی، پھر بھی سزا نہیں دی۔ دیکھیے وہاں کی یہ ہے عدل، یہ ہے عدالت۔ کہا اچھا یہ بتا یہ گناہ تو نے کیا کیوں؟ شاید کوئی جینین ایکسکیوز ہو، شاید کوئی معقول عذر شرعی ہو، خدا سب کچھ جانتا، لیکن مجرم سے اقرار کروانا اور اس کو قائل کرنا
اب گناہ ثابت ہوا اتنے مرحلوں کے بعد, اس کے بعد بھی سزا نہیں ملی. اچھا یہ بتائیے گناہ کیوں کیا؟ وہ خدائی نظام, لیکن یہ نہ سمجھے کہ خالی آسمانوں میں چلتا, جہاں پہ خدائی نمائندہ ہوگا وہاں پہ یہی نظام چلے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے مولا کے خلافت ظاہریہ میں مجرم آتا ہے, مولا میں نے چوری کی. مولا نے کہا شاید تجھے حکم اسلامی نہیں پتا. کہا نہیں پتا. شاید تو مجبور و مستر تھا. کہا کہ نہیں میں مجبور و مستر بھی نہیں تھا. یعنی ایک طرح سے خود اسے بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کتنے عذر ہو سکتے ہیں, اور وہ مجرم کہتا نہیں مولا واقعا میں نے نفس کی خباثت اور شیطان کے بہکائے میں آ کر سوچ سمجھ کے یہ گناہ کیا, تب اسے سزا دی گئی. جہاں الہی نمائندہ ہے وہاں نظام وہی اللہ والا نظام, اور یہی میدان قیامت میں ہوگا. پتا چل گیا ہم نے نماز قضا کی, ہم نے روزہ چھوڑا, ہم نے داڑھی منڈوائی, عورت نے بے پردگی اختیار کی, ہم نے غیبت کی, ہم نے کسی کا حق مارا, لیکن کیوں سزا نہیں کیوں؟ اب جب کیوں کی بات آئی, ہر آدمی کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کرے. ایک آدمی کہے گا کہ داڑھی واجب ہی نہیں ہے, سنت. ایک آدمی کہے گا داڑھی تو یزید بھی رکھا کرتا, یہ پتہ ہی نہیں کہ یزید تو پہلے ہی آدمی تھا جس نے داڑھی منڈوائی. لیکن خیر جب آدمی بات کرنے پہ آتا ہے نا, نماز تو لشکر یزید بھی پڑھا کرتا, یہ بھول جائے گا کہ نماز لشکر حسین بھی پڑھتا اور برستے تیروں میں پڑھتا تھا. لیکن خیر ہزاروں بہان, ہمیں مجبوری تھی اور نوکری نہیں ملتی تھی اور فلاں بہانہ اور فلاں بہانہ, ٹھیک دیتے رہو بہان, خدا کی طرف سے اجازت قائل کیا جائے. البتہ اب دیکھیے یہ ہے آج کی مجلس کا اصل موضوع. البتہ اگر کسی گناہگار نے کہا خداوندہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اسلام میں یہ حرام ہے, اور ایسے ماحول ہیں انقلاب اسلامی ایران سے پہلے تقلید کتنے لوگوں کو معلوم تھی. ایسا نہیں ہے کہ بے دین لوگوں کی بات کر رہا ہوں, انتہائی مقدس, انتہائی متقی, انتہائی پرہیزگار, جن کے تقوی اور تقدس پہ قسم کھائی جا سکے, لیکن بیچاروں کو نہیں معلوم تھا کہ تقلید بھی اسلام میں اتنا اہم مسئلہ. یا جیسے آج جو ساری اچھی خاصی صحیح تقلید کرتے چلے آ رہے تھے, یہ 3-4 مراجع کا ایک بہت ہی کم وقت میں انتقال ہوا, وہ صحیح تقلید کرنے والے سب گڑبڑا. جس سے پوچھے میں فلاں کی تقلید پہ باقی ہوں جو دنیا سے چلے گئے, کس کی اجازت کا نیا مسئلہ پیش آئے گا تو اجازت ڈھونڈے. صحیح تقلید کرنے والے لاعلمی میں دوبارہ غلط تقلید. خمس ایک تو وہ گروہ ہے کہ جو دینا ہی نہیں چاہتا, لیکن ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جسے خمس دینے میں کوئی انکار نہیں تھا, جب پتا چلا تو انہوں نے دیا, اور جتنا واجب تھا اس سے بڑھ کے دیا احتیاطاً. لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جن کو واقعاً پتا نہیں تھا کہ اسلام میں خمس نام کی ایک عبادت. داڑھی کا مسئلہ بھی وہ جو میں نے بطور مذاق کہا یہ حقیقت بھی. بہت سارے ایسے نوجوان اور بزرگ ہیں جو ایک طویل عرصے اس غلط فہمی میں رہے کہ داڑھی سنت رسول الگ چیز ہوتی ہے اور اسلام کا مستحب الگ چیز ہوتی ہے, ملا دیا دونوں. کہ وہ بھی سنت, یہ بھی سنت کی ہے. سنت مانے رسول نے جو عمل کیا, رسول نے واجب نمازیں پڑھی وہ بھی سنت رسول کہلائے گی, رسول نے سنت نمازیں پڑھی وہ بھی سنت رسول کہلائے گی. وہ فرق جو ہے وہ بھلا دیا. لیکن واقعا ایسے لوگ ہیں اور آج بھی ہیں کہ داڑھی کو چھوڑ کے دیکھیے تو ان سے بہتر مومن نظر نہیں آتا, اور دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں کہ داڑھی کو چھوڑ کے دیکھیے تو ان سے بدتر کوئی نظر نہیں آتا. تو پورا اسلام نہیں ہے داڑھی, لیکن بات ہو رہی کہ ناواقفیت. ایک طویل عرصہ ایسا گزرا, بہت ساری حجاب کرنے والی عورتیں, لیکن ذہن میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مثلا دیور سے یا بہنوئی سے بھی حجاب ہوتا. وہ بات کا مسئلہ ہے کہ کیسے کرے, لیکن یہ پہلے تصور ہی نہیں. یہ تو سب گھر والے. تو خیر اگر میدان قیامت میں بہانے بناتے کسی نے یہ کہہ دیا خداوندان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اسلام میں, بس اس کا یہ کہنا غلط ہوگا. باقی جتنے بہانے بنائے وہ جانے اور اللہ جانے, ہمارا کیا تعلق. لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اسلام میں, کہا گیا فرشتوں جاؤ, فوراً جاؤ اور بلا کے لاؤ ان لوگوں جو اس کے زمانے میں اور اس کے علاقے میں رہتے, ان صاحبان ایمان کو بلا. شارجہ کے کسی مومن نے کہہ دیا, دبئی کے کسی مومن نے کہہ دیا, کراچی کے کسی مومن نے کہہ دیا, حیدرآباد کے کسی مومن, کہا جاؤ فرشتوں دیکھو 1997 اس شہر میں کون کون مومنین رہتے تھے, ان کو لے کے. گناہ اس نے کیا, پکڑ کے ہم کو بلایا گیا, البتہ عزت اور احترام کے ساتھ. اور ایک مرتبہ ہم سے کہا گیا کہ یہ تمہارے علاقے کا مومن ہے اور تمہارے زمانے کا مومن. یہ کہہ رہا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں نماز اتنی اہم, اسے پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں حجاب اتنا اہم, اسلام کے اندر مومن کا اتنا احترام ہے, خمس واجب ہے, رشوت حرام ہے, سود گناہ. کیا یہ صحیح کہا؟ کیا کبھی تم نے اسے احکامات دین نہیں بتا؟
کیا کبھی تم نے اس تک پیغام حق نہیں پہنچائے؟ اب یا تو ہم کہیں گے خدا بندہ غلط ہے، ہم نے کتنی کوشش کی کان بند کر لیتا، ہم نے کتنی کوشش کی مذاق اڑا کے بھاگ جاتا، ہم تو جاتے رہے اس کے پاس، سمجھاتے رہے، یہ سننے کو تیار تھا۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں عزت سے واپس بھیجا جائے گا بلکہ رتبہ بڑھا کے بھیجا جائے گا، اور اگر پتا چلا کہ بات صحیح نکلی، ہاں پروردگار ہم تھے تو اسی کے دور میں اور اسی کے علاقے میں دنیا بھر کی اس سے باتیں کرتے تھے، لیکن کبھی نماز کا ذکر نہیں کیا، کبھی روزے کا ذکر نہیں کیا، کبھی تاریخ کی بات نہیں آئی، کبھی واجبات دین کا تذکرہ نہیں ہوا، تو گناہگار وہ ہے، پکڑا ہمیں گئے اور کہا گیا جب یہ تمہارے زمانے کا مومن ہے تو آخر تم نے اسے کیوں پیغام حق نہیں پہنچایا؟ جرم اس کا ہے مگر اس سے بڑے مجرم تم۔ یہ جملے کا، یہ آیت کا ترجمہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں اللہ نے تمام انسانوں کے گواہ بنایا۔ اب سنیے مزید وضاحت، یکون رسول علیکم شہیدا، یہی مسئلہ رسول کے ساتھ بھی ہوگا معاذ اللہ، لیکن نظام پروردگار اگر کسی مسلمان نے کہہ دی کہ اے خدا میں نے پوری شریعت پڑھی مگر اس کا حکم میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایک عام مومن کہے گا پیغمبر کو پورے احترام کے ساتھ بلایا جائے، اے میرے حبیب کیا یہ صحیح کہہ رہا؟ کیا تو نے یہ حکم دین نہیں پہنچایا تھا؟ وہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ نہ پہنچایا۔ آپ کو یاد ہوگا 2 خطبے، حجۃ الوداع کا خطبہ اور غدیر خم کا خطبہ، یہ پیغمبر کی زندگی کے آخری 2 خطبے ہیں مدینے سے باہر۔ پھر مدینے میں تو بیماری کے عالم میں کئی خطبے تھے جن میں وہ خطبہ لعنت بھی تھا جو پیغمبر کا آخری خطبہ مانا جاتا۔ آخری خطبہ پیغمبر کا وہی کہ جس لعنت کو تبرہ عقیدہ ہے ہمارا، گالم غلط کو کہہ کے مذاق اڑایا جاتا، لیکن پیغمبر کا آخری خطبہ یہی تھا۔ یہ غدیر کے بھی بعد والا خطبہ، لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، خیر وہ ایک الگ موضوع، لیکن اتنی سی بات آخری دونوں خطبوں میں خصوصاً حجۃ الوداع پیغمبر نے ایک عجیب سوال مجمع سے کیا۔ کیا سوال کیا؟ پہلا جملہ یہ تھا کہ جتنی چیزیں بھی تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی، اور یہ خطبہ غدیر خم میں بھی جملہ، اور جتنی چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہے وہ بھی بتا دی۔ تم اقرار کرتے ہو میں نے سارا دین پہنچایا؟ اور جب مجمع نے کہا بلا قد رسول اللہ، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچایا۔ پیغمبر نے آسمان کو دیکھا، کہا خدا بندہ تو میرا گواہ بن جا کہ میں نے سارا دین ان تک پہنچایا، تاکہ میدان قیامت میں کوئی نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں ہم نے اسلام پڑھ لیا ہمیں اس میں نظر ہی نہیں آئے۔ بات عقیدے سے چلے، کسی نے کہہ دیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ علی پہلے امام، ہم نے تو پورا اسلام پڑھا کہیں نظر نہیں آیا۔ پیغمبر کو بلایا گیا، صحیح کہہ رہے کہ غلط کہہ رہے، اور ثابت ہوا کہ صحیح کہہ رہے، پیغمبر احترام سے جائیں گے، گناہگار کو سزا۔ اور وہی مسئلہ ہمارے ساتھ، ہم نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں کوئی داڑھی ہوتی، رسول کو بلایا گیا، تم نے داڑھی کا حکم دیا اور پیغمبر نے ثابت کیا کہ میں نے دیا۔ جس طرح رسول ہم پر گواہ، اب ہمیں ساری کائنات پر، ساری دنیا پہ گواہ بنایا، گناہ وہ کرے گا پکڑے ہم بھی جائیں، وہ تو آئی ہم بھی پکڑے جائیں گے، اور کہا جائے گا بتاؤ تم اس دور میں تھے، تم نے اسے کیوں پیغام نہیں پہنچا؟ البتہ ایک بات یاد رکھیں، جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہم سے سوال ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور جیسا کہ آپ اکثر علماء کرام کی مجالس میں چھوٹی سی یہ حدیث سنتے ہیں، بہت مختصر ہے لیکن پیغام اس کا بہت بڑا، پتہ نہیں کبوتر کا واقعہ ہے، پتہ نہیں مینڈک کا واقعہ، کیونکہ ایک روایت میں وہ آیا، ایک روایت میں یہ آیا، اور بعض روایتوں میں کسی اور جانور کا نام آیا۔ شاید علامہ مجلسی نے حلیۃ المتقین کے اس چیپٹر میں جہاں گھر میں پالے جانے والے جانوروں کا بیان، یہ حدیث نقل بھی کی کہ فلاں جانور کو نہ مارنا، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو وہ آگ بجھانے کی فکر کر رہا تھا۔ اب کسی روایت میں کبوتر کا تذکرہ ہے، کسی میں مینڈک کا، اور تذکرہ صرف یہ ہے، بہت ہی مشہور روایت، بہت مختصر لیکن پیغام اتنا بڑا، خصوصاً آج کے دور میں، کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ بھڑکا دی گئی، جس آگ کی شدت کو بتانے کے لیے یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ آگ جلانے اور بھڑکانے والے گھبرا گئے، اس لیے کہ وہ آگ اتنی شدید ہو گئی کہ اب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکے کون؟ جو قریب جائے گا خود جل بھن کے راکھ ہو جائے گا۔ اور یہ تو مزاج نبوت کے خلاف ہے، مزاج اسلام کے خلاف ہے، مزاج شریعت کے، کہ ابراہیم سے کہا جائے کہ ہم نے آپ کے لیے آگ بھڑکائی، تھوڑا کام ہم نے کیا، تھوڑا آپ کر لیں، کہ جا کے بیٹھ گیا اس کے اندر۔ ظلم کا مقابلہ آخری حد تک کرنا واجب، چاہے تمہیں یہ نظر بھی آ رہا ہو کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تب بھی راشا زدہ ہاتھ
لرزتے ہوئے ہاتھ تلوار اٹھا کے کربلا کا سب سے بڑا مجاہد آیا تھا کہ مقابلہ مجھے کرنا ہے، تلوار اٹھائی جائے کہ تلوار نہ اٹھائی جائے۔ یہ روایت کہ لا تکون ظالمن ولا مظلوم، جارج جرداق نے ندائے عدالت انسانی کا ایک پورا چیپٹر اس روایت پہ لکھ دیا۔ خبردار مولا کا فقرہ، خبردار ظالم نہ بننا، سمجھ میں آ گیا، خبردار مظلوم بھی نہ بننا۔ مولا مظلوم نہ بنے، ظالم و مظلوم کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ایسے مظلوم نہ بننا کہ ظالم ظلم کرتا جائے تم گردن جھکا کے کہو کہ ظلم کرو میں جواب نہ دوں گا۔ ہر مظلوم جو ظالم کو جواب دیتا ہے چاہے بظاہر وہ مارا جائے، لیکن اتنا ہی ظالم کمزور ہو جاتا ہے اندر سے، تمہیں چاہے نظر آئے چاہے نظر نہ آئے۔ دیکھیے بہت اہم، لیکن ایک پورا ایک الگ موضوع، بار بار کہتے کہتے مجھے شرم آ رہی ہے، ایک الگ مجلس۔ اب آئیے اصل مسئلے پر، ابراہیم سے کہا جائے یا نبی اللہ آپ تو بھڑکاتی ہے، آپ کو بھیگے کیسے؟ یہ تو ممکن نہیں، کہیں گے بھی تو ابراہیم اس کا جواب دیں۔ ایسے ہر قسم کے ٹیکنیکل پرابلم کے لیے شیطان حاضر، چنانچہ وہ آیا، اس نے انجینئر بنائی اور تو بنائی اور کہا اس طرح اس میں رکھ کر پھینکو تو تم کھڑے رہو گے، ابراہیم آگ میں چلے جائیں گے۔ جب بھی اس قسم کا کوئی ٹیکنیکل پرابلم آئے تو شیطان اس آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے، وہاں بھی اس نے خدمت کی۔ یہ جملہ بھی میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ کو اندازہ ہو آگ کتنی شدید ہے۔ دیکھا جنگل کے جانوروں یا آسمان کے پرندوں کہ ایک مینڈک قریبی تالاب میں جاتا ہے، اپنے منہ میں پانی بھر کے لاتا ہے، پچکاری مارتا ہے، پانی کو آگ پہ پھینکتا ہے۔ اب اتنا سا مینڈک اور اس کا اتنا سا منہ، اور آگ اتنی شدید کہ یہ پانی شاید وہاں تک پہنچ بھی نہ پائے۔ جانوروں نے کہا یہ کیا حماقت و بے وقوفی کا عمل کر رہے، یہ آگ کیا تمہارے اتنے سے پانی سے بجھے گی؟ جواب اس کا ایسا ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، خصوصاً آج کے ماحول۔ آج ابراہیم جیسی آگ ہمارے اور آپ کے لیے بھڑکائی گئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ابراہیم کا جسم جلانے کے لیے آگ بھڑکائی گئی تھی، ہمارا ایمان جلانے کے لیے آگ بھڑکائی گئی۔ اب دیکھیے اس وقت ذمہ داری کیا، مینڈک کا جملہ یہ تھا قیامت کے دن خدا مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے آگ بجھائی کہ نہ بجھائی، اتنا پوچھے گا میرا خلیل جل رہا تھا، جتنی تمہاری طاقت اور کیپیسٹی تھی اتنا تم نے آگ بجھانے کی فکر کی کہ فکر نہ کی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا آگ بجھی کہ نہ بجھی، اتنی میری طاقت نہیں ہے، لیکن جتنی طاقت ہے اتنا سوال ہوگا کہ اتنی کوشش کی کہ کوشش نہ کی۔ چنانچہ یہ اصول بہترین اصول کائنات کی ساری تاریخ کا، لیکن آج کے دور میں یہ اور بہتر ہو جاتا۔ اب ہماری جتنی طاقت، ایک صاحب ایسے جو اپنے گاؤں سے باہر جانے کی حیثیت نہیں رکھتے مالی اعتبار سے، ان سے صرف اپنے گاؤں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہاں تم نے پیغام حق پہنچایا کہ نہیں، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ ایک قدم اس کا حیدرآباد میں اور ایک شارجہ، اس سے وہاں کے بارے میں سوال، یہاں کے بارے میں سوال، اور ایک ایسا سرمایہ دار کہ صبح کا ناشتہ کراچی میں کرتا ہے، دوپہر کا کھانا لندن میں کھاتا ہے، اور شام کی چائے لاس اینجلس میں پیتا ہے، اور رات کا کھانا ٹوکیو میں کھاتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ جتنی تمہارے پاس اللہ نے حیثیت دی تھی اس کے اعتبار سے تم نے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کیا کام کیا ہے، جہاں جہاں تم گئے تم نے پیغام حق کیسا پہنچایا۔ یاد رکھیے ایسے علاقے میں کہیں جہاں عقیدے غلط ہے تو وہاں عقیدہ صحیح کرنا ہے، جہاں عقیدے صحیح عمل غلط ہے وہاں پہ عمل صحیح کرنا ہے۔ یہی رسول کا فریضہ تھا، یہی ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ درود بھیجے محمد۔ فریضہ ہے، اللہ نے تمہیں حیثیت دی، استطاعت دی، دولت دی، جتنا اللہ نعمتیں بڑھاتا جاتا ہے اتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں ایک بڑی نعمت دی ہے، نعمت عقل، اور نعمت عقل کے بعد جو مجمع یہاں موجود، غفلت کے پردے بھی نہیں۔ یاد رکھیے دنیاوی اعتبار سے سونے والے کی ذمہ داری کم ہے، جاگنے والے کی ذمہ داری زیادہ۔ ایک آدمی سو رہا ہے اور خدا نہ کرے گھر میں آگ لگ گئی، بعد میں اسے نہیں کہا جائے گا تم نے فلاں کو کیوں نہ بچایا، فلاں کو کیوں نہ بچایا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں تو سو رہا۔ اور ایک آدمی جاگ رہا ہے، اس کے سامنے آگ لگ رہی، وہ ایک مرتبہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا، اس کی ذمہ داری زیادہ کہ تم تو جاگ رہے۔ تو جو غافل ہیں، جو ناسمجھ ہیں، جنہیں پتا نہیں کہ دین کی اصل کیا، وہ اگر خاموش بیٹھے رہے ان سے اتنی بات پوچھ نہیں ہوگی، بات پوچھ ان سے ہوگی جن کی سمجھ بڑھتی جا رہی۔ جب تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، تم نے یہ فریضہ کتنا آگے بڑھایا۔ اور اس حوالے سے ایک بات خیبر کا واقعہ تاریخ اسلام کا یہ بہت ہی اہم واقعہ، ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے ایک طرح سے اسلام کی تاریخ میں۔ ہجرت یقیناً اس سے زیادہ اہم واقعہ تو پیغمبر کی 23 سال کی زندگی میں کوئی نہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جب مولا سے پوچھا گیا اسلام کا سال کب سے شروع، تو کہا ہجرت،
میزان الحکمت کے اندر یہ حدیث ہے، پچھلے سال حسینیہ زہرا کی مجلس میں پورا حوالہ دیا. لیکن اس ہجرت کے واقعے کے علاوہ جو بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں تاریخ اسلام کی سیرت رسول کے پیریڈ، اس میں ایک ہے خیبر کا واقعہ. بہت اہم واقعہ تھا اپنے نتائج کے اعتبار سے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارا رسول اول دن سے ساری کائنات کا رسول. کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے مرحلے میں تھی. لیکن رسول نے سرزمین حجاز کے بعد اپنی نبوت کا پہلا پیغام دیا خیبر کی فتح کے بعد. بہت اہم. کفار مکہ کی کمر جنگ خندق میں ٹوٹ گئی. اگر قریش اور ابو جہل و ابو لہب کی مخالفت کا مسئلہ ہوتا تو خندق کے بعد پیغمبر کو اسلام پھیلانا چاہیے نہیں. خندق کے بعد بھی پیغمبر اسی احتیاط سے چلے مکی اور مدینے کے درمیان تبلیغ اسلام. جب خیبر کا خلاف فتح ہو، ایک طرف مالی اعتبار سے مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور دوسری جانب تبلیغ اور فریضہ تبلیغ کے حوالے سے پیغمبر نے خیبر کی فتح کے بعد پہلی مرتبہ روم، ایران، مصر، حتیٰ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، جہاں پر مسلمان آلریڈی پہلے سے موجود. لیکن پیغمبر نے ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا شاہ حبشہ. اور خیبر کی شکست وہ جس کا نتیجہ یا جس کا کینہ، جس کا بغض، جس کا انتقام آج تک ہم سے لیا جا رہا ہے. ہم بھول گئے، یہودی نہیں بھولا. اسے آج تک خیبر کی شکست کا داغ اس کے سینے پہ تازہ ہے، وہ تازہ رکھتا ہے. ہمارے خلاف دنیا بھر میں جہاں کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا حصہ خیبر کی اس شکست کا بھی ہے جو یہودیت کو برداشت کرنا پڑی. خیبر کا اتنا عظیم مارے گا کہ ہر اعتبار سے اس مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ ہوا. قریش مکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نہ تھے. قریش محدود تھے عرب کے جزیرے، یہودی ساری دنیا میں پھیلے. اصل دشمن وہ تھے. تاریخ اسلام کبھی پڑھیے، سنیے، توجہ دیجیے تو قریش مکہ کو بھی بار بار اکسانے والے یہ یہود تھے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد یہودیوں کا مسئلہ شروع ہوا. نہیں، مکے کے اندر یہودی باقاعدہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے اور ابو جہل اور ابو لہب سے میٹنگ ہوتی تھی کہ اس رسول کو کسی طرح شکست دی جائے. چنانچہ قرآن کی کئی سورے اس وقت نازل ہوئے جب یہودیوں نے قریش مکہ کو سکھایا پڑھا، کہا کہ اس کا یہ رسول اقتدار کے لالچ میں دعوی نبوت کیا، وہی جملہ جو بعد میں یزید نے کہا. اس کے بعد علم کیا ہوگا؟ علم ہمارے پاس، ہم انبیاء کے وارث، ہم تمہیں کچھ سوال سکھاتے ہیں، ان سے کرو. یہ جواب نہیں دے پائے گا، اس کا دین ختم ہو جائے. یہ سوال یہودیوں کی طرف سے آیا، امپورٹنٹ سوال تھا کہ روح کسے کہتے ہیں. تو قرآن میں آیا کہ یسألونک عن الروح، یہ وہاں سے آیا. یہ سوال یہودیوں کی جانب سے آیا کہ جب بنی اسرائیل چلے ہیں حضرت اسحاق سے، اسحاق کا نام تھا اسرائیل، ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل، ایک کا نام تھا اسرائیل. یہ رہنے والے شام، تو آخر بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ ان کا علاقہ تو شام، یہ وہاں سے آیا. تب سورہ یوسف نازل ہوئی اور پوری کہانی بتائی کہ یوسف کس طرح مصر گئے تو اولاد یوسف ہوا. یہ سوال کہ آخر وہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا تھا، قرآن نے خود سے آیتیں نازل نہیں کی. قریش نے آ کے پوچھا، ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں موسیٰ کون خضر کون، وہ آدم کو سکھا پڑھا کے بھیجا گیا. یہ سوال کہ بتاؤ وہ غار میں سونے والے کون ہیں، ان کا کیا واقعہ، یہ سب مکے کی سورت. مسلسل یہودی وہاں بھی پیچھے اور وہاں بھی. تو پیغمبر بھی قریش مکہ کو اتنا بڑا دشمن نہیں سمجھ رہے جتنا خیبر کو سمجھ رہے، خیبر کی یہودیوں. اسی لیے خیبر کی فتح تک اسلام کو روکا ہوا، اس کے بعد اسے ہر طرف پھیلایا گیا. اور صاحبان ایمان کو بھی معلوم کہ خیبر کا واقعہ کیسا ایمان پرور واقعہ. یعنی کیا وہ خیبر کا نام سنتا ہے مومن اور ایک مرتبہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اگر جاگ رہا ہو تو. خیبر ہے ایک ایسی چیز. لیکن خیبر کے پورے واقعے کا خلاصہ ایک جملے میں ہے جو پیغمبر نے بالکل شروع میں ارشاد فرمایا، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. خیبر کا سارا واقعہ مومن کے ایمان کو بڑھانے والا. دیکھیے اس میں کتنے نقطے نکلتے ہیں خیبر کے اس واقعے کے اندر، مگر یہ سارا واقعہ پیشین آتا کیونکہ پیغمبر نے میرے مولا سے شروع میں ایک عجیب جملہ کہا تھا. پہلے تو لأعطین الراية غدا رجلا كرارا غیر فرار يحب اللہ ورسولہ. تو وہ پیغمبر نے یہ ساری حدیث رات کو ارشاد فرمایا. صبح کو جب علی کے ہاتھ میں علم دیا تو پہلا جملہ یہ تھا کہ اے علی، پہلے کوشش یہ کر رہا کہ انہیں اسلام کی تبلیغ کرو اور کلمہ اسلام پڑھاؤ. نہ مانے
تو علم کا خاتمہ کرنا، اس لیے کہ اگر تمہارے کلام سے خیر کی جس دن علی کو علم دیا گیا جانے سے روک دیا گیا، علم دے دیا گیا آگے بڑھنے سے روک دیا گیا. اے علی، اگر تمہاری تبلیغ سے ایک آدمی راہ ہدایت پہ آ گیا تو یہ خیبر کی پوری فتح سے زیادہ اہم چیز ہے پروردگار کی نگاہ میں. اور یاد رکھ، خیبر کے مارکے سے زیادہ اہم ہے اگر ایک شخص کو راہ ہدایت پہ تم لے گا. خیبر کا واقعہ انتہائی صاحبان ایمان کا ایمان اس میں، یہودیوں کا آج تک کا بغض و انتقام اس کی وجہ، لیکن رسول نے کہا اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ایک شخص بھی اگر راہ ہدایت پہ آ گیا وہ تو خیبر والے مانے، ورنہ یہ واقعہ ہی نہ ہوتا. تو خیبر کے دن بھی یہ پیغام دیا گیا کہ تلوار چلانے سے زیادہ اہم، خیبر کی لڑائی فتح کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہدایت کا پیغام پہنچا اور لوگوں کو راہ ہدایت پہ لے کے آ جاؤ. اب یہ بنیادی مسئلہ آپ نے سنا. اب ایک بات اور سن لیجیے اور آج کی مجلس ختم. آج سے چند سال پہلے یہ لاہور کا واقعہ ہے. لاہور چونکہ بعض ذاکرین اور علماء اس واقعے کو اکثر ممبروں پہ پڑھتے ہیں تو میں نے کہا یہ وضاحت ہو جائے. میں بھی تقریباً 18 سال سے اس واقعے کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اس واقعے کے نتائج بھی دیکھ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پرانی، زیادہ پرانی نہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بڑی تعداد تو ہے پاکستان والوں کی مشنری اسکول کا ایک جال بچھا ہوا. اب بہت زیادہ بڑھ گئے. پہلے اتنا رواج نہیں تھا انگریزی اسکولوں کا. تو اس وقت یہ مشنری اسکول لاس میں جاتے ہیں، فیسیں کم ہوتی ہیں، خرچہ زیادہ ہوتا، تو ان کو گرانٹ ملا کرتی. ویٹیکن سے یہ جہاں بھی ان کا مرکز ہوگا، اس لیے کہ عیسائیوں کے فرقے بھی بہت زیادہ. تو ایک مرتبہ پاکستان بنے ہوئے 30 سال ہو گئے تھے. 30 سال ایک نسل ٹرن اوور ہو جاتا. تو اب سالانہ گرانٹ دینے کا وقت آیا. تو جو پاکستان کے تمام مشنری اسکول کا انچارج وہ عیسائی عالم ہوتا. علماء کے ہاتھ پہ ہے ان کے یہاں اپنے قوم کی قیادت، مومن کو چھوڑیے. تو ان کے یہاں قیادت جو ہے وہ علماء کے ہاتھ میں، بلکہ دنیا کے ہر قوم میں آپ کو یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں کہ بدھ، سوائے ایک صاحبان ایمان کے. اچھا، اب یہ مسئلہ گرانٹ دینے کا وقت ہے. تو وہاں سے جو ان کا مرکز تھا اغلباً وہی ویٹیکن، وہاں سے ان کے نام ایک خط آیا کہ اس سال ہم آپ کو گرانٹ نہیں دیں گے یا کاٹ کے دیں گے. اور اس کی وجہ یہ کہ جتنا پیسہ ہم نے 30 سال میں یہاں خرچ کیا نتیجہ اتنا نہیں آ رہا. مسلمان عیسائیت نہیں پھیل رہی. اس کے مقابلے میں افریقہ کے کچھ ملک کہ اگر ہم یہ پیسہ خرچ کریں پورا ملک جو ہے وہ عیسائی بن سکتا. تو یہاں سے جواب دے اور کہا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم جس خطے میں ہیں وہاں کے حالات کیا. پاکستان میں براہ راست کسی سے یہ کہنا کہ عیسائی بن جاؤ بہت مشکل. ماحول کا بھی تباہ ہوتا ہے، خاندان کا بھی تباہ ہوتا. اور